أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کاف کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلا رکوع اس بات پہ ختم ہوا تھا کہ غار میں پناہ لینے والے نوجوانوں کو سلا دیا گیا اور پھر ایک مدت کے بعد انہیں اٹھا کھڑا کیا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ ان دونوں گروہوں میں سے کس کو یہ بہتر معلوم ہے کہ وہ کتنا عرصہ اس حالت میں رہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ کاف رکوع نمبر 2 جو کہ آیات 13 سے 17 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم بتاتے ہیں تمہیں ان کا قصہ حقیقی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند جوان ایمان لائے اپنے رب کا اور ہم نے انہیں بڑھا دیا ہدایت میں۔ نقص قصص سے بنا، قاف سواد ساتھ قصہ، ہم کسی چیز کے نقوش آثار کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ We narrate۔ پچھلے رکوع میں اصحاب کاف کے مختصر تعارف کے بعد اب ہمیں اصحاب کاف سے متعلق کچھ تفصیلات، حقائق اور ان کی حکمت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ روایات کے مطابق اصحاب کاف کا واقعہ روم کے شہر افیسس میں پیش آیا۔ اس ملک میں شرک اور اوہام پرستی کا دورہ تھا اور یہ شہر بت پرستی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ کیسر روم خدائی کا دعوے دار بنا ہوا تھا اور لوگوں سے زبردستی اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد مسیح دعوت رومی سلطنت میں پہنچی تو اس شہر کے چند نوجوان شرک سے تائب ہو کے خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔ ان کی لگن اور محنت کی بدولت ان کا ایمان ترقی کرتا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان کے شامل حال بنا دی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ربط دیا ان کے دلوں کو، اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا، جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارا رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا رب، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی کو الہ۔ لقد قلنا اذا شططا، ایسا ہوا تب ہم نے کہی ایک بیجا بات۔ شططا، شطط شین توئے حق سے دور اور کسی ایک طرف ہٹ جانے کا ملا، نہ حق، انارمیٹی۔ ترقی ایمان کی بدولت ان نوجوانوں کا اپنے رب پہ یقین بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور انہیں ناسازگار حالات کے باوجود ثابت قدم رکھا۔ کسی طرح ان کے تبدیلی مذہب کی خبر کیسر روم تک پہنچ گئی تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا اور ان سے پوچھا کہ ان کا رب کون ہے۔ ان نوجوانوں کو علم تھا کہ کیسر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے خون کا پیاسا ہے، مگر انہوں نے بغیر کسی خوف کے کہہ دیا کہ وہ تو رب حقیقی پہ ایمان لائے ہیں جو آسمان اور زمین اور ان میں پائے جانے والی تمام مخلوقات کے رب ہے اور اپنی تمام مخلوقات کو وسائل زندگی مہیا فرما رہے ہیں۔ ہم تو اس کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود تسلیم نہیں کرتے اور اگر ہم ایسا کریں تو یہ بہت بڑا گناہ۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہے ہماری قوم، اخذ کر رکھے انہوں نے اس کے سوا اور الہ۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے اس پہ کوئی صاف اتھارٹی۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون اس سے بڑا ظالم ہے
جو افطرا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا. بے سلطان سرحد سے بنا، سین لام تو زور، جواز اختیار، سند، اتھارٹی. کیسر روم ان نوجوانوں کی باتیں سن کے مشتعل ہو گیا اور غصے سے بولا اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. ابھی تم بچے ہو اس لیے میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں. اس دوران اگر تم نے اپنا رویہ ٹھیک کر لیا اور اپنی قوم کی طرز پہ پلٹ آئے تو ٹھیک، ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی. ان نوجوانوں کو سخت حیرانی تھی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو خالق اور مال کے عقیقے کے ساتھ شرک کرتے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ بت تراش رکھے ہیں اور انہی سے توقعات وابستہ کیے بیٹھے رہتے ہیں. خود سے باتیں گھڑ کے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے پاس ان کے اس عمل کی کوئی سند نہیں. ایسا کرنا سراسر غلط اور ظلم ہے. خود سے باتیں گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے والوں کے بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 94 میں ارشاد ہے، تو جو کوئی افطرا کرے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹا اس کے بعد تو وہی ہیں جو ظلم کر رہے ہیں. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم کنارہ کش ہو گئے ان سے اور جن کی وہ بندگی کرتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تو جا بیٹھو کسی کھو میں، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب رحمت سے. وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور مہیا فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی کا سامان. مرفقہ رفق سے بنا، کسی کام میں سہارے یا آسانی کا ذریعہ، سر و سامان ہو گیا. مینز آف سپورٹ اور ایز. اس مہلت کے دوران ان نوجوانوں نے باہم مشورہ کیا اور موقع دیکھ کے اس شہر سے بھاگ نکلے. انہوں نے پہاڑوں کی طرف راہ لی. راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا. ایک بڑے غار کو اچھی جائے پناہ دیکھ کے اس میں چھپ گئے اور ان کا کتا غار کے باہر بیٹھ گیا. انہوں نے رب کریم سے دعا کی جس کا ذکر اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں ہو چکا ہے کہ ہے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت خاص سے نواز دے اور ہمارا معاملہ درست کر دے. وہ لوگ تھکے آ رہے تھے اس لیے فوراً سو گئے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو جب طلوع ہوتا ہے ہٹ جاتا ہے ان کی کھو سے دائیں کو. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور جب غروب ہوتا ہے کترا جاتا ہے ان سے بائیں کو اور وہ ہیں صحن میں اس کے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ تو وہی ہدایت یافتہ ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو بھٹکنے دے اللہ تو ہرگز نہ پاؤ گے تم اس کے لیے کوئی ولی مرشد. تو پہلا انڈر لائن لفظ ہے تو ظاہرو، اس کا روٹ ہے زور، زے واو رے، ایک طرف ہٹ جاتا ہے انکلائننگ اوے. فجوا فجو سے بنا، فے جی واو، دو چیزوں کے درمیان کھلی جگہ اوپن سپیس. مرشد رشد سے بنا، رے شین تال، راہ راست بتانے والا، a guide to lead to right way. اب جو کوئی بھی اس غار کی جگہ سے واقف ہے وہ دیکھتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دہانے سے ہٹ کے دائیں کو گزر جاتا ہے اور غروب کے وقت اس سے کترا کر بائیں کو گزر جاتا ہے. گویا اس غار کا دہانہ شمال کی سمت میں واقع ہوا ہے. اور اب جو لوگ اس کے اندر کھلی جگہ میں چھپ کر سوئے ہوئے تھے وہاں تک سورج کی روشنی نہیں پہنچتی تھی. لگاتار اندھیرا ہونے کی وجہ سے نہ تو وقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا اور نہ ہی سورج کی روشنی اور حرارت کی وجہ سے غار کے اندر
کوئی تبدیلی واقع ہو رہی تھی۔ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے والے یہ نوجوان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب انہوں نے رب کریم پہ مکمل بھروسہ کیا تو اس نے کمال مہربانی کے ساتھ انہیں چھپنے کی ایک بہترین جگہ مہیا کر دی اور گردش اجام سے محفوظ رکھنے کا بہترین بندوبست کر دیا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں وہی ہدایت یافتہ ہے، اور قانون ربی کے مطابق ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے اور اس کی خاطر اپنے رب کریم کی طرف لو لگا لیتا ہے۔ جیسا کہ سورہ شورا آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے لیے جو کوئی چاہتا ہے، اور وہ ہدایت فرماتا ہے اپنی طرف کی جو کوئی انابت کرتا ہے۔ جب اصحاب کہف نے ہدایت کی طلب میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا تو اس نے انہیں ہدایت فرما دی، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کی نصرت فرمائی اور ان کی حفاظت کا اعلیٰ بندوبست فرما دیا۔ اس رکوع کا ایک مختصر خلاصہ: اصحاب کہف اور رقیم وہ چند نوجوان تھے جو شرک اور کفر کو چھوڑ کے اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لائے، اور اس وقت معاشرے میں شرک اور بت پرستی عام تھی اور کیسر روم خدائی کا دعوے دار بنا ہوا تھا۔ بادشاہ وقت کو جب نوجوانوں کی تبدیلی مذہب کی خبر ملی تو اس نے انہیں اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ ان نوجوانوں نے برملا اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ خالق اور مالک حقیقی پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس عزم کا اظہار کیا وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ کے پرانی روش پہ لوٹنے والے نہیں۔ کیسر روم نے انہیں سنگین نتائج کی دھمکی دی اور سوچنے کے لیے چند دن کی مہلت دی۔ یہ نوجوان موقع پا کر اس شہر سے فرار ہو گئے اور پہاڑوں کی راہ لی۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ چھپنے کی خاطر ایک غار میں پناہ لی اور رب کریم سے رحمت کے طلبگار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ایک عرصے کے لیے نیند طاری کر دی۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور یہ اس کو ملتی ہے جو ہدایت کی خاطر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، جبکہ خود ساختہ عقائد کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب ان نوجوانوں نے رائے حق اختیار کی اور رب کریم سے ہدایت اور رحمت کے طلبگار ہوئے تو رحمت خداوندی نے انہیں اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور زمانے کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھا۔ اصحاب کہف کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ اس سے اگلے رکوع میں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔